अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 2 है EON पॉडकास्ट, और उसमें जो ये मजहबी रुजत पसंदों ने कोशिश की कि जो हमारी तारीख में जिन्होंने भयानक जुर्म किए हैं, जिन मजहबी रुजत पसंदों ने, इंतहा पसंदों ने, तंग नज़र रहनुमाओं ने या क़दामत परस्त फ़लसफ़ियों ने, उनके जो है वो गुनाहों को धोया जाए, उनके भयानक जराइम पर जो है पर्दा डाला जाए और उनको एक तरीके से रोमांटिसाइज किया जाए और कहा जाए ये तो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है। तो EON में वो जो उनके लंबे बालों वाला एंकर है, जो थोड़ा सा पोस्ट करता है, प्रिटेंड टू बी मॉडर्न, कि वो बड़ा मॉडर्न है, लेकिन इन रियलिटी जब आप बातें देखें तो वो बातें वही क़दामत परस्त, वही रुजत पसंद। उसके साथ एक टेड पॉल जमाती बैठा था, तो उन्होंने एप्स्टीन फाइल पर लेकर जो है वो जनरल ज़िया के, औरंगज़ेब के और इमाम गज़ाली के गुनाहों को धोने की कोशिश की। तो मैं ये पिछले पार्ट में बता रहा था कि जनरल ज़िया जैसा आदमी, जिसके दौर में ये सारे मामलात हुए, मुल्क में मार्शल लॉ लगाया गया, जेलों को सियासी रहनुमाओं से और सियासी कारकुनान से भर दिया गया, कोड़े लगाए गए सहाफ़ियों को, प्रेस पे पाबंदी लगाई गई, थोड़ी फाटक केस में सिंधी लड़कों को लाइन अप करके गोलियां भी मारी, MRD की तहरीक में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल करते हुए सिंध में खुसूसन जो है वो जो बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, वो ये EON पॉडकास्ट वालों की नज़र से नहीं गुजरा, या ये इसको बताना नहीं चाहते। लाहौर में ख़वातीन के दुपट्टे खींचे गए, उनको सड़कों पे घसीटा गया। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत को मंशियात का मैंने बताया, फ़िरक़ावारियत का बताया, कलाशनकोव कल्चर सारा वो उसके दौर में आया। और नेचुरली EON वाले इस बात को क्यों बताएंगे? इसलिए कि जनरल ज़िया के दौर में जमात इस्लामी ज़िया की गोद में बैठी हुई थी, ये लोग जिहाद का नारा लगा रहे थे। जितने मजहबी रुचत पसंद है उनको अमेरिका में जिहाद नजर आ रहा था, डॉक्टर इसरार ने उसको अजीम जिहाद करार दिया। और हकीकत यह है, और इनको भी पता था उस वक्त, ये ब्रेजेंस्की ने जो है वो अपने लामोन को जो इंटरव्यू दिया फ्रांसीसी अखबार को, उसमें उसने कहा कि हमने अफगान मुजाहिदीन को 6 महीने पहले ट्रेन करने शुरू कर दिया था, ताकि रूस को ये तासुर जाए कि हम अफगानिस्तान में कुछ करने जा रहे हैं और फिर रूस वहां पे दाखिल हो और हम वियतनाम का बदला लें। उसने मजीद ये भी लिखा कि जब वहां पे रूसी फौजें दाखिल हुई तो मैंने प्रेसिडेंट को फोन करके कहा कि अब ये हमारी बारी है कि हम उससे बदला लें। इसी तरह CIA के जो एक्स ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि अफगानिस्तान में हमने उनको सपोर्ट किया। लेकिन ये EON पोस्ट पॉडकास्ट वाले और दूसरे की जितने मजहबी रुजत पसंद हैं, उनका बुनियादी तौर पे काम ही यही है कि वो तारीख को मस्ख करें। फिर अफगान जिहाद के नाम पर जितना पैसा बनाया गया, अख्तर अब्दुल रहमान का मैंने बताया, खामोश सिपाही, उनके लिए भी बड़ा लिखवाया गया। वो हारून रशीद साहब और दूसरे लोग उनके हवाले से जो है वो कॉलम लिखते थे कि उनके पास 100 रुपए नहीं थे, पता नहीं 200 नहीं थे, तो फिर उन्होंने जो है वो हारून रशीद से या किसी से उधार मांगे। इस तरह की झूठी कहानियां जो हैं वो घड़ी गई, और पूरा ये वो सारा अफगान जिहाद का ड्रामा लगाया गया। और कभी ये लोग आपको नहीं बताएंगे, चाहे वो EON पॉडकास्ट वाले हों या दूसरे हों। उसने ये भी बात कही, वो जो टेड पॉल जमाती बैठा था, कि ये नैरेटिव बिल्ड किया गया कि अफगानिस्तान में अमेरिका का जहाज था। तो भाई आप साबित कर दें जरा हकाइक से कि ये ऐसा नहीं था। और ये मामला कोई ये तो नहीं कि 79 में वहां पर एक इनकलाबी गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई तो इन्होंने जो है या सोवियत इंटरवेंशन हुई तो इन्होंने जो है वो उसके खिलाफ किया। मौलवियों ने तो अमीर अब्दुल रहमान के दौर में भी शोर किया जब मॉडर्नाइजेशन हुई है, दाऊद के दौर में जब मॉडर्नाइजेशन हुई है उस पर भी शोर किया गया, जब वो तालीम को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, खवातीन को थोड़ी बहुत आजादियां देने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तो नहीं हुआ। ये मौलवियों ने कहा मॉडर्नाइजेशन की या जिद्दत की मुखालफत नहीं की? क्या टर्की में जब प्रिंटिंग प्रेस आया मौलवी ने मुखालफत नहीं की? तकीउद्दीन ने जब 16 सेंचुरी में ऑब्जर्वेटरी बनवाई उसको मौलवियों ने नहीं तोड़वाया? हिंदुस्तान में जब लाउड स्पीकर आया मौलवी ने फतवा नहीं दिया? अल्ट्रासाउंड, फोटोग्राफी, इंटरनेट कौन सी चीज है ऐसी है जिसके खिलाफ मौलवी ने फतवा नहीं दिया? तो ये जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका में जो है वो अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात की जंग नहीं हुई, ये तो अब सारे पाकिस्तानी जनरल कह रहे हैं। सऊदी अरब का जो मोहम्मद बिन सलमान है उसने कहा कि हमने अमरीकी मफादात के लिए पूरे मुस्लिम दुनिया के तूल और अर्ज पे जो है मदारिस बनाए और मसाजिद बनाई और मुस्लिम इंतहा पसंदी को जो है वो फरोग दिया। आप में इतनी हिम्मत है तो EON वाले जाकर सऊदी एम्बेसी के सामने पॉडकास्ट करें, उनको जरा बोलेंगे मोहम्मद बिन सलमान झूठ बोल रहा है, ताकि फिर आपको पता चले। आपकी 2 मिनट में जो आपके हैंडलर्स हैं वो फिर 2 मिनट में आपको आपकी औकात भी बताएंगे। तो जो उस वक्त भी ऐसे ही नैरेटिव बिल्ड किया कि इस्लाम खतरे में, पाकिस्तान खतरे में, गर्म पानियों तक वो आना चाह रहे हैं,
ساری کی ساری وہ بکواس ثابت ہوئی. ان ریالٹی ان بنیاد پرستوں کو پوری کولڈ وار میں، خالی 79 نہیں، پوری کولڈ وار میں امریکہ نے ان مذہبی رجت پسندوں کو سپورٹ کیا. اور یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مصر میں اخوان المسلمین، انڈونیزیا میں ماسٹومی، ایران میں آیت اللہ کاشانی، اسی طرح عراق میں جنرل قاسم کے مخالف، شام میں جو ہے وہ مشیل افلاق اور باس پارٹی کے مخالف، لیبیا میں قدافی کے مخالف. اور آپ کو یہ اگر جھوٹ لگتا ہے تو آج آپ دیکھ لیں، $21 بلین افغان طالبان کو دے چکا ہے امریکہ جب سے وہ انہوں نے کیپچر کیا ہوا. اور وہ جو کل کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا، النصرہ فرنٹ کا، القاعدہ کا بانی احمد شرح جولانی اور ابو مصعب زرقاوی کا مین، وہ آج ٹرمپ سے بغل گیر ہو رہا ہے. ان کو چپ لگی ہوئی اس پر. قیصر احمد راجہ سے لے کر راجہ ضیاء الحق، اور راجہ ضیاء الحق سے لے کر یہ EON کا لمبے بالوں والا یا اینکر ہو اور ٹیٹ پال جماعتی، بالکل خاموشی ہے. وہ آج کہتا ہے احمد شرح جولانی کہ ہمارا اسرائیل سے کوئی پھڈا نہیں ہے، ہم اس جنگ میں نہیں کودیں گے. وہ جب سے وہ آیا، اسرائیل نے کئی علاقوں پہ قبضہ کیا. ان کا پورا S-400 کا جو ڈیفنس سسٹم تھا، ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کو تباہ کر دیا. ان کے ہتھیاروں کے جو ذخیرے تھے وہ تباہ کر دیا. اور وہ جہادی چپ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، چپ سادھی بھی اس نے. اور اب وہ یورپ کے ادھر ادھر کے سیر سپاٹے کر رہا ہے. یہی کام افغان طالبان کی گورنمنٹ کر رہی ہے. کوسوو لبریشن آرمی کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا. چیچن دہشت گردوں کے لیے بھی ان کے ہاتھ، ان کے جو ہے وہ دل نرم تھے. اور کل اگر چائنا میں کوئی ایسٹ ترکستان ٹائپ کی موومنٹ اٹھ جاتی ہے، آپ یہ بات لکھ لیں کہ سب سے پہلی سپورٹ اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مغرب سے آئے گی. لیکن یہ مذہبی بنیاد پرست، یہ مذہبی رجت پسند EON پوڈ کاسٹ والے اور دوسرے ٹیٹ پال جماعتی یہ نہیں بتائیں گے. تو بھائی آپ حقائق کی روشنی میں یہ ثابت کریں کہ برزنسکی غلط کہہ رہا ہے، CIA غلط کہہ رہی ہے، پاکستان کے فوجی جرنیلوں نے کئی یہ بات کی، پاکستان کے منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکی مفادات کے لیے افغانستان میں لڑا. وہ مسلم دنیا کے جو لوگ انوالو تھے اس میں محمد بن سلمان اور سعودی عربیہ کے جو لوگ ہیں وہ اب یہ باتیں کر رہے ہیں. اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ محمد بن سلمان اور ان کو یا سعودی ایمبیسیز کے خلاف جا کر کریں نا، سعودی ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ، اور بولے کہ محمد بن سلمان جھوٹ بول رہا ہے. تو اس وقت بھی جھوٹ بولا گیا، اور یہ جو پورا افغان وار کا نیریٹو بنایا گیا وہ سب جھوٹا تھا. اور جن لوگوں نے مال بنایا وہ آپ دیکھ لیں، جن لوگوں نے یہ EON کی طرح جو آج یہ ساری غیرت بریگیڈ کھڑی ہوئی ہے، اسی طرح غیرت کے اور غیرت ایمانی کے نعرے مولانا مودودی کی جماعت نے بھی لگائے اور ڈاکٹر اسرار نے بھی لگایا. ماشاءاللہ نہ مولانا مودودی کا کوئی بچہ وہاں مرا، نہ ڈاکٹر اسرار کا مرا. مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، ابھی بھی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے مزے سے زندگی گزاری. مولانا مودودی خیر افغان جہاد سے پہلے وفات ہو گئی تھی، لیکن وہ بھی علاج کے لیے بھاگے امریکہ گئی تھے. تو یہ سارے معاملات ہیں کہ جس طرح یہ اس کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. آگے آئیں، یہ جو پھر بات کی غزالی کے حوالے سے، وہ اگین وہ لمبے بالوں والا اینکر کہ جی غزالی نے سرکٹ کاٹ دیا. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جوکرز کی طرح اس کو آپ ڈائیورٹ نہ کریں. آپ یہ ثابت کریں کہ غزالی جو ہے وہ سائنس دشمن نہیں تھا. آپ یہ ثابت کریں کہ غزالی نے جو ہے فلسفے اور منطق کے خلاف کام نہیں کیا. اس بات کو ثابت کریں کہ اس نے میتھمیٹکس کے حوالے سے باتیں نہیں کی، اس نے illogical باتیں نہیں کی. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کاٹن کو جلائیں گے تو کاٹن میں آگ نہیں لگے گی. مثلا 90% یہی ہے کہ لگے گی، لیکن کچھ ایسے بھی مواقع ہو سکتے ہیں کہ نہ لگے. یہ بات وہی کہنا، اور جو ابن سینا اور دوسرے لوگ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی نیسیسریلی ہمیشہ آگ لگے گی. یہ وہی بات ہے کہ پرندہ اڑتا ہے لیکن ایسا ٹائم آ سکتا ہے کہ گدھا بھی اڑنا شروع کر دے. تو آپ یہ ثابت کریں کہ غزالی نے یہ بات نہیں کی. آپ یہ اچھا، غزالی اگر سائنس دشمن نہیں تھا تو جو نظام الملک طوسی نے مدرسہ نظامیہ بنایا یا نظامیہ کالج بنایا، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزالی اس کا مدرس تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غزالی اس کا فرسٹ پرنسپل تھا، کچھ کہتے ہیں لیکچرر تھا. اس کالج نے کتنے سائنسدان پیدا کیے، اس کالج نے جو ہے وہ کتنے فلسفی پیدا کیے، کتنے منطق داں پیدا کیے. چلے غزالی جن لوگوں کو کریٹیسائز کر رہا تھا، معتزلہ آئیڈیالوجی سے جو انفلوئنس تھے، ان کو جو وہ کریٹیسائز کر رہا تھا، ان پر پرابلم ہے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جو عقل کی، فکر کی بات کی، فلسفے کی بات کی، ان سے یقیناً غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ بھیانک غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. حالانکہ ان کے بعد بھی جو ہے وہ جب 3 کیلف ان کے حکمراں رہے، 30-40 سال دور کا بمشکل ان کا انفلوئنس ہوگا. اس کے بعد جو
اس فکر سے وابستہ تھے، ان پر بھی بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ ان کے منہا سے 10,000 گنا زیادہ بڑا تھا۔ تو ان کی جو فکر تھی اس نے تو پھر بھی وہ وہاں سے نکل کر، مخصوص علاقوں سے نکل کر سینٹرل ایشیا میں پھیلی، الاندلوسیہ گئی، اس نے بہترین سائنٹسٹ پیدا کیے، بہت سارے فلسفی پیدا کیے۔ غزالی کے نظامیہ کالج نے کتنے کر دیے، اور یہ جو درس نظامی ہے، ٹھیک ہے یہ نظامیہ کالج کی طرح نہیں ہے، لیکن ان ایسنس تو وہی چیزیں ہیں نا۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں بھی دورہ حدیث پڑھایا جا رہا ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ دینی علوم کی تعلیم دی جا رہی ہے، نظامیہ کالج میں بھی تقریباً یہی بات تھی۔ پرائمری مقصد تو اس کو طوطے پیدا کرنا تھا، جس طرح جنرل ضیاء نے یہ سارے طوطے پیدا کیے مولوی اس کی حمایت کے لیے، تو لوگ تو ایسے ہی پیدا کرنے تھے جیسے EON کے پوڈ کاسٹر ہیں کہ لوگوں کو جذباتی بنائیں، وہ بنائیں، غیرت ایمانی اور اس کا جھانسا دیں۔ اس نے بھی تقریباً وہی کیا۔ تو آپ کہیں ثابت کریں کہ غزالی نے یہ نہیں کیا؟ غزالی کے کتنے شاگرد آگے چل کے بنے جنہوں نے جو ہے وہ سائنس کی دنیا میں کوئی نام پیدا کیا۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ غزالی پر اگر یہ الزام ہے کہ اس نے ابوالحسن اشعری نے، امام حنبل نے، مالک نے، ابن تیمیہ نے، ان لوگوں نے جنازہ نکالا سائنس کا اور فلسفے کا مسلم دنیا میں، اور آج بھی پوری دنیا میں غزالی کا بھوت ہی چل رہا ہے۔ مسلم دنیا میں جو ڈومیننٹ تھاٹ ہے، چاہے وہ نظریہ جبر و قدر ہو، چاہے وہ لٹرلسٹ انٹرپریٹیشن آف اسلام ہو جو امام حنبل سے شروع ہوئی، وہ پوری دنیا میں آج ڈومینیٹ کر رہی۔ تو کتنے آپ لوگوں نے سائنسدان پیدا کر لیے۔ پھر انہوں نے بات کی جیفری ایپسٹین، چلے جی جیفری ایپسٹین ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ لوگ کر لیں، کوئی سائنسدان آپ پیدا کر لیں، وہ تو ہو گیا نا، آپ خود کر لیں۔ آپ نے تو ایسے لوگ پیدا کیے، اشرف علی تھانوی جو کہتا ہے کہ لڑکیوں کو اگر لکھنا سکھائیں گے تو وہ آشناؤں کو خط لکھیں گی، اور اگر ان کو جیوگرافی سکھائیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے آشناؤں کے ساتھ۔ تو ابھی یہ EON کے پوڈ کاسٹ والے ذرا خود بھی سچ بتائیں کہ وہ اپنی بہنوں کو پڑھا رہے ہیں، کیونکہ ان کے بہت بڑے مولوی نے تو کہا ہے کہ نہیں پڑھایا جانا چاہیے۔ اسی طرح آپ کے جو مذہبی رجت پسند ہیں، ساحل ادیم صاحب، وہ کہتے ہیں 4 سال کی بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اپنی بہنوں کی اور اپنے گھر والوں خاندانوں میں جو بیٹیاں ہیں ان کی کرائی ہے، 4 سال کی جو بیٹیاں ان کا نکاح کرایا ہے۔ تو یہ آپ کی بنیادی طور پہ منافقت ہے کہ بجائے اس کے، ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب پوتر تھا، ایویڈنس لے کر آئیں کہ اس نے شیعوں کے خلاف، پختونوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، راجپوتوں کے خلاف اور شیوا جی کے خلاف جو ہے محاذ نہیں کھولا تھا، سارے ریسورسز کا اس نے بیڑا غرق کیا، انٹالرنٹ آدمی تھا، اس کی آئیڈیالوجی بگیٹڈ تھی، میکیاویلین تھا، مذہب کو اس نے ایسے ہی استعمال کیا جیسے جنرل ضیاء نے کیا تھا۔ جنرل ضیاء کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا باتیں غلط ہیں ہسٹوریکلی، غزالی کے حوالے سے ثبوت سے بتائیں کہ غزالی نے جو ہے وہ اسلامی دنیا میں اور مسلم دنیا میں جو ہے وہ اس کا جنازہ نہیں نکالا۔ اس نے جس طرح کی باتیں کہی ہیں، ان کی آئیڈیالوجی پہ باتیں کریں، جوکرز کی طرح ہنسنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ جو ایک نیا پاکستان اسٹڈیز یا مطالعہ پاکستان کر رہے ہیں، لوگ آپ کے جھانسے میں اب نہیں آئیں گے۔ لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ماضی میں بھی اسی طرح کے جھانسے دے کر لوگوں کو جذباتی طور پر مشتعل کیا اور خوب مال بنایا۔ آپ کے لوگوں نے، چاہے وہ جنرل ضیاء ہوں، حمید گل ہوں، اختر عبد الرحمان ہوں، اور بقیہ جو جہادی آپ کے لیڈرز تھے، سب نے مال بنایا، سارے وہ ارب پتی ہیں۔ اس میں بھی آپ نے کچی آبادی کے پختون بچوں کو جو ہے وہ جہاد پہ بھیج کر جو ہے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ آپ شہری علاقوں میں مزے سے انٹلیکچوئل بنے رہے، آپ کی ساری دینی غیرت جو ہے وہ ڈرائنگ روم تک محدود رہی۔ اس کا خمیازہ آج بھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو ہے وہ پختون بیلٹ آج بھی اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی کہ EON اور دوسرے جو مذہبی رجت پسند ہیں، ان کے چہروں کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا جائے اور ان کی منافقت کو ایکسپوز کیا جائے، اور دیکھیں کہ کس طرح یہ سچ کو چھپاتے ہیں، اور جو تاریخ کے قدامت پرست ہیں، مذہبی انتہا پسند ہیں، ان کو یہ رومانٹیسائز کرتے ہیں۔